کیسے دیکھ سکتے؟ اول ما خلق اللہ من نور، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، سیارے نہیں تھے، زحل نہیں تھا، عطارد نہیں تھا، یونس نہیں تھا، مرکوری نہیں تھا، سورج نہیں تھا، سولر سسٹم نہیں تھا، کہکشاں نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، نہ پہلا آسمان تھا، نہ پہلی زمین تھی، نہ کوئی آسمان نہ کوئی زمین، نہ جبرائیل نہ میکائیل، سب سے پہلے اول ما خلق اللہ من نور، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنائی وہ میرا نور تھا، میں اسے دیکھتا رہا وہ مجھے دیکھتا رہا، میں نے ہی تم سے دیکھا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں جب تک کہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کے چہرے کو دیکھیں۔ نعرے کم لگائیے، دوسرے علماء کو لگائیے، میری لائن خراب ہو گئی۔ اب جبریل کی عمر کا اندازہ لگا لیا جائے تو نور مصطفیٰ کے مطابق اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو کروڑوں سال کی مسافت ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں معلوم کتنے سال۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اپنے نور سے، تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے خلق میں خدا نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا، ادھر خدا کا حبیب سے قرب، حبیب کا خدا سے، کروڑوں سال۔ یا مصطفیٰ تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، میں تیرا دیدار کروں، تو میرا دیدار کر۔ اب رسول نے کہا کروڑوں سال ابتدائی نور سے لے کر وجود بشری میں میرے ظہور تک میں ہر دن خدا کو ہی دیکھا، خدا کو ہی دیکھا۔ اس کے بعد قوم کہنے لگی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم لوگ اس وقت تک ایمان لانے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ آپ کے رب کو، آپ کے خدا کو ہم بھی نہ دیکھیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو ہم بھی نہ دیکھ لیں۔ تو رسول نے پھر کوہ طور کی طرف راغب نہیں ہوا، کہیں جانے کہیں شکل و صورت مراقبے، یہ بات فرماتے ہیں شاہ صاحب، یہ ذکر نیم شبیہ مراقبے، یہ ذکر نیم شبیہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی میں نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خودی کی جلوتوں میں، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں ہے خدائی۔ یہ زمین و آسمان، عرش و کرسی، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ پھر پیارے مصطفیٰ کہنے لگے رایت ربی، جو بھی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے۔ اب موسیٰ میں، یحییٰ میں، زکریا میں، یعقوب میں، ایوب میں، یوسف میں، حد تو یہ کہ حضرت آدم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے خدا کا دیدار خود بھی نہیں کیا تھا، دیدار کے تمنائی تھے پیارے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لوگوں کو رب کا دیدار کرانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ جب مصطفیٰ کی بات آئی تو مصطفیٰ نے کہا میری زندگی کا ہر لمحہ خدا کی موجودگی میں، اس کی حاضری میں گزرا ہے، اس کے مشاہدے میں گزرا ہے۔ جب دکھانے کی بات آئی تو مصطفیٰ نے کہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھا۔ پھر اب صحابہ سارے خدا کے حسین حسین جلووں کو، خدا کے نورانی جلووں کو، خدا کے پیارے پیارے جلووں کو
آنکھوں کے لیے خدا کے میٹھے میٹھے جلووں کو مصطفیٰ کی صورت میں دیکھ لیا. یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ کی بات آئی تو ید اللہ کہا نبی کے ہاتھ. اطاعت کی بات آئی تو طاعت اللہ کہا. اور کہیں بھی نبی کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا. اب نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا. اب صحابہ کے بعد قیامت تک پیدا نہیں ہونے والے مسلمان کسے دیکھیں؟ کسے دیکھیں؟ یا نبی نے قیامت تک پیدا ہونے والے صرف صحابہ کو ایمان کی دولت عطا کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو محروم کر دیا؟ نہیں کیا. خنب غدیر کے موقع پر مولا کائنات کا ہاتھ لے کر کہا ہادہ کرم اللہ وجہ. یہ اللہ کے کرم کی صورت ہے. کون؟ علی. علی اللہ کے کرم کی صورت ہے. اسی لیے ہم اہل سنت کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. ہم زیادہ علیہ السلام نہیں کہتے. محبت کا تقاضا ہے جس نے جیسے دیکھا ویسے کہا. میری نظر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحیح ہے, کرم اللہ وجہ بھی صحیح ہے, علیہ السلام بھی. میں کسی کو علی کا دشمن نہیں سمجھتا. کوئی رضی اللہ عنہ کہہ لے, کوئی صرف علی ہی کہہ لے تو وہ بھی کافی ہے. علی ہی کہہ لے تو وہ بھی کافی ہے. لیکن دل میں محبت ہونا چاہیے. دل میں جب محبت ہوتی ہے, محبت کے اس میں دل ٹوٹتا ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہی جب ٹوٹ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ عرش اعظم سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. عشق کی چوٹ جیسے دل کو لگتی ہے, چوٹ کے لگنے کے ساتھ جیسے دل ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے تو عرش اعظم سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. یہ دل وہ آئینہ دل ہے. دنیا کے آئینے ٹوٹتے ہیں تو بے قیمتی ہو جاتے ہیں. یہ دل جب ٹوٹتا ہے, عشق کی چوٹ سے ٹوٹتا ہے, محبت کی چوٹ سے ٹوٹتا ہے, عقیدت کی چوٹ سے ٹوٹتا ہے, تو یہ دل ساری کائنات سے بڑھ کر قیمتی بن جاتا ہے. قیمتی بن جاتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کے معاملے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے القلوب المومنین عرش اللہ تعالی. یہ مومن کا دل نہیں ہے, یہ برائے نام دل ہے, یہ آئینہ دل ہے, یہ میرے قیام فرمانے کا عرش ہے. ساری کائنات اس کی تجلیات کو, اس کی آیتوں کو, قرآن کے درباب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کی ایک آیت کو بھی میں اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو تاب نہ لا کر وہ پاش ہو جاتے. لیکن مومن کا دل ہی ایسا ایک مقام ہے, ایسی ایک منزل ہے جس پر آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں, خود رب بھی نازل, خود رب کائنات بھی نازل ہو جاتا ہے. تو مولا جس مولا ایک کل کائنات ہے. کون ہے مولا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. انت مولانا فانصرنا, ہمارا مولا ہمارا رب ہے. ہمارا مولا ہمارا رب ہے. ہم اقرار کر رہے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمارا مولا ہمارا رب ہے. اس مولا نے نبی کو مولا بنا دیا, نبی کو امت کا مولا بنا دیا, نبی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا, نبی کو ساری مخلوق کا مولا بنا دیا. خنب غدیر کے موقع پر مولا علی کے ہاتھ کو تھام کر 1,24,000 صحابہ کی جماعت میں نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی, میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کیوں علی کو مولا بنایا؟ نبی کے بعد کوئی دیدار خدا سے محروم نہ رہے. جو نبی کی صورت میں خدا کے جلووں کو دیکھ لے, نبی کے بعد علی کی صورت میں دیکھ لے. یہی میرے رہبر کے گھر کی گلی ہے, اسی در سے سب کو ولایت ملی ہے. علی
ذاتی ہے صورت خدا کی، خدا خود کہا میری صورت علی ہے۔ اب علی کے چہرے کے معاملے میں میں کہوں کلو من علیہ فان، دو مولانا بیٹھے، میں ترجمانی نہیں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمانی نہیں ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل نئی بات نہیں آپ کے لیے لیکن عارفین کے لیے بہت پرانی بات ہے۔ تو کلو من علیہ فان، قبرستان جاتے ہو، قبرستان کے ہر قدمے پر سورہ رحمان کی آیت تحریر ہے، کلو من علیہ فان وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی وجہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہیہ، انی وجہت وجہیہ، مولانا وجہ کسے کہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ کلو من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، جبریل فنا ہو جائے گا، میکائیل فنا ہو جائے گا، سب کی جانوں کو نکالنے والا اسرائیل فنا ہو جائے گا، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، کلو من علیہ فان، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، کلو من علیہ فان، سب فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی، اور باقی رہے گی کیا؟ وجہ صورت باقی رہے گی، ربی کا، تیرے رب کی صورت باقی رہے گی، رب کی صورت باقی رہے گی، وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، اپنے جلال اور اپنے کرم کے ساتھ، ایک جلال کی صورت ہے، ایک کرم کی صورت ہے، جلال کی صورت بھی باقی رہے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے چہرے پر مولا کا جلال نصیب، دعائیں کرتے ہیں علی کا جلال نصیب فرما، علی کا جلال ہمارے چہرے پر نصیب فرما۔ تو جلال اور کرم کی شکل میں تیرے رب کی صورت باقی، ربی کا، تیرے رب کی صورت باقی رہے گی، اللہ کی صورت، نبی کی صورت، اللہ کے کرم کی صورت، اللہ کے رحم کی صورت، اللہ کے غفار ہونے کی صورت، اللہ کے ستار ہونے کی صورت، رحم کی صورت، وَيَبْقَى، باقی رہے گی، وَيَبْقَى ربی کا ذوالجلال والاکرام، تیرے رب کی صورت باقی رہے گی، رب کی صورت، نبی کی صورت، نبی کا ہاتھ رب کا ہاتھ، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، نبی کا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا، نبی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، نبی کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور نبی نے خطبہ قدیر میں علی کا ہاتھ تھام کر کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علی کرم اللہ وجہ ہے۔ دیکھیے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکرام کرم کی کا واحد ہے، کرم کی جمع ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کرم اللہ، یہاں بھی کرم آ رہا ہے، اکرام آ رہا ہے، یہاں بھی اکرام آ رہا ہے، اللہ کے کرم کی صورت، کون؟ علی کی صورت۔ علی نے کہا حسن حسین کی صورت میری صورت، حسن حسین نے کہا غوث اعظم کی صورت میری صورت۔ اللہ نے کبھی بھی امت مصطفیٰ کی سب سے بڑی خوبی، امت مصطفیٰ کی سب سے بڑی خوبی، خیرہ امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دیدار سے کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ البتہ کوئی بد نصیب دیکھنا نہ چاہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ خواجہ یہاں پر ذات خدا بن کر تشریف لائے، تجلیات ربوب الہ بن کر تشریف لائے، غوث اعظم کی صورت ہی خواجہ کی صورت تھی، ورنہ کب
کسی کو مجال ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دے. خواجہ اصل میں نائب رسول اللہ تھے. ہر ولی نائب رسول ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. ولایت کا سلسلہ جب چل رہا ہے تو ہر ولی نائب رسول ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ خواجہ فرید النواز کا پیغام یہ تھا، من عرفہ نفسہ، خود کو پہچان خدا. میرے عزیز دوستو، لاسٹ میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ ہمارے عاشق رسول ہونے کے دعوے، یہ علی کے عاشق ہونے کے دعوے، یہ علی کی پارٹی کے لوگ بننے کے دعوے، میرا اشارہ کدھر ہے بتائیں؟ دعوے یہ سب باطل ہیں، یہ سارے دعوے باطل نہیں. کوئی مائیکا لال عاشق رسول نہیں بن سکتا، کوئی مائیکا لال عاشق علی نہیں بن سکتا، کوئی مائیکا لال عاشق حسین نہیں بن سکتا. خیالی طور پر ضرور بن سکتا ہے، حقیقی معنوں میں نہیں بن سکتا. اس کا ایک ضابطہ، ایک قاعدہ صوفیہ اکرام نے، بزرگان دین نے بنایا ہے. تو عاشق رسول بات، عاشق خدا بات، اللہ کا بندہ بات، اللہ میں فنا ہونا بات. پہلے فنا فی شیخ ہو جا، پہلے فنا فی شیخ ہو جا، اپنے پیر کے ساتھ میں فنا ہو جا، اپنے پیر کی ذات میں فنا ہو جا، پھر جا کے تجھے رسول اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا عزم تیرے اندر پیدا ہو. میرے پیروں مرشد فرماتے ہیں، تو دیکھتی کیا ان کو، توجہ طلب شاہ صاحب، کتنا پیارا شعر، کتنا پیارا. تو دیکھتی کیا ان کو، رحمت نہ اگر ہوتے. مصطفیٰ زمین پر آئے، یہ جلوے کی کرن، ایک تجلی کی کرن طور پر پڑی، طور جل کر خاک. یہاں سراپا نور مجسم مصطفیٰ. تو دیکھتی کیا ان کو، رحمت نہ اگر ہوتے، ممکن تھا زمین تجھ کو اس نور سے جل جانا. سراپا نور مجسم مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے. کہیں دندان مبارک توڑے جا رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کہیں تلوار لے کر میدان میں تنے تنہا کافروں کی صف میں کے خلاف صف آرا ہوتا ہوا بدر کے میدان میں، وحد کے میدان میں نظر آ رہا ہے. لیکن زمین بھی نہیں جل رہی ہے، کوئی پہاڑ بھی نہیں جل رہا ہے. جا کر غار ہرا میں بیٹھ جاتا ہے نور مجسم. غار ہرا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہوتا، اسی لیے کہ رحمت کی شکل میں نور مصطفیٰ تشریف فرما. اگر یہ تجلی بھی جلالت کی شکل میں زمین پر وارد ہو جاتی تو ساری زمین جل کر خاک. نبی کا لباس بشریت میں آنا ہم سب کے لیے رحمت، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ دلوں کو کا حاکم ہے، جسے چاہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا ہَادِیَ لَهُ. اللہ جسے ہدایت دے دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جبکہ نبی کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، ولیوں کو ہدایت دے سکتا ہے، ابو بکر کو ہدایت دے سکتا ہے، قتل کرنے آتے ہی عمر ہدایت دے سکتا ہے پل بھر میں. تو کیا ہم سب کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہم رحمت کے بارش میں نہ جائیں، باران رحمت میں نہ جائیں. یہی وجہ تھی کہ رحمت للعالمین نے اپنے رحمتی نمائندوں کو خواجہ کی شکل میں، غوث اعظم کی شکل میں، کمبل پوش کی شکل میں، توکل مستان کی شکل میں، یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں رسول اللہ کے نمائندے ہیں. جیسے نریندر مودی صاحب ہمارے پردھان منتری، یہاں کا ایم پی، یہاں جتنے ہندوستان کے ہر کانسٹیٹنسی کا ایم پی، اور ہمارا سی ایم ہے، جتنے بھی ممبر آف اسمبلی جو ہے ایم ایل اے ہیں، وہ سب اس کے جیسا نمائندے ہیں. یہ اولیاء اللہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں. ہم اپنی فریاد، ہم اپنی منتیں، ہم اپنی حاجتیں رسول اللہ سے پیش نہیں کر سکتا. ڈائریکٹ
ہمیں پیش کرنے کے لیے رسول اللہ